أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون جھٹلا دیا قوم عاد نے پیغمبروں کو جس وقت کہا ان کو ان کے بھائی برادری کے بھائی ہود علیہ السلام نے کہ تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو. انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے امانت دار پیغمبر ہوں، رسول ہوں. فاتقوا اللہ وأطیعون، پس ڈرو اللہ سے اور میری اطاعت کرو، میرا کہا مانو. وما اسألوکم علیہ من اجر، اور میں اس پر تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، کوئی پیسے نہیں مانگتا. ان اجری الا علی رب العالمین، نہیں ہے میری اجرت مگر رب العالمین پر. اتبنون بکل ریع آیۃ تبعثون، کیا تم بناتے ہو ہر اونچی جگہ پر، ہر اونچے ٹیلے پر نشان تم کھیلتے ہو، یادگار کے طور پر کوئی نشان بنا کر. وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، اور تم بناتے ہو بڑے بڑے محل تاکہ تم ہمیشہ رہو گے، ہمیشہ رہنے والا ذہن بنا کر بڑے بڑے محل تیار کرتے ہو. وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اور جب تم پکڑ کرتے ہو تو تم گرفت کرتے ہو ظلم طریقے سے، ظالم بن کر. فاتقوا اللہ وأطیعون، پس ڈرو اللہ سے اور میرا کہا مانو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 123 سے لے کر آیت نمبر 131 تک تلاوت کی گئی ہے، اور یہ اس سورہ مبارکہ کے اندر مسئلہ تبارک پر چوتھی دلیل نقلی اللہ تعالیٰ پیش فرما رہے ہیں. پہلی دلیل نقلی تھی جی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اور دوسری حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، اور تیسری حضرت نوح علیہ السلام سے. اب چوتھی حضرت ہود علیہ السلام کی طرف سے.
اللہ تعالیٰ حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ بیان فرما رہے ہیں، اور یہ دلیل نقلی ہے چوتھی کہ برکت دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ فرمایا کہ قوم عاد کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، لیکن قوم عاد کا بھی وہی حال جو گزشتہ انبیاء کے ساتھ ان کی قوموں نے کیا کہ قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کو کیا کر دیا؟ جھٹلا دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذبت عاد المرسلین کہ قوم عاد نے سارے نبیوں کو جھٹلا دیا، حالانکہ نبی ایک ہی مبعوث ہوئے تھے حضرت ہود علیہ السلام، لیکن اللہ فرماتے ہیں سارے نبیوں کو جھٹلا دیا۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ ایک پیغمبر کو جھٹلانا گویا سارے نبیوں کو جھٹلانا ہے، کیونکہ سارے انبیاء کا مشن ایک ہے، پیغام ایک ہے، مسئلہ ایک ہے، اعلان ایک ہے۔ اس لیے اگر ایک نبی کے مشن کو جھٹلایا تو گویا سارے نبی کے مشنوں کو جھٹلا دیا، جتنے بھی انبیاء ہیں۔ اور یہ قوم عاد احقاف جگہ ہے، وہاں پر یہ بستی تھی، وہاں پر ان کا رہن سہن تھا، جیسا کہ سورۃ الاحقاف میں آیا ہے۔ ان کی بستی کا نام اللہ تعالیٰ نے اس نام سے ایک سورہ مبارکہ ذکر فرمائی ہے 26ویں پارے میں، 26ویں پارے کی بالکل پہلی سورت ہے جی، صفحہ نمبر 607، صفحہ نمبر 607۔ صفحے کا درمیان رکوع شروع ہو رہا ہے، سورت تو پیچھے شروع ہو رہی ہے، اس سورہ مبارکہ کا نام احقاف ہی ہے، لیکن یہاں پر ان کا تذکرہ ہے۔ صفحہ 607 سورۃ الاحقاف آیت نمبر 21، فرمایا وَاذْكُرْ أَخَا عَاد، ذکر کیجیے اپنے بھائی عاد، عاد کے بھائی ہیں، قوم عاد کے بھائی حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر کیجیے۔ اذ انذر قومہ، جس وقت انہوں نے ڈرایا اپنی قوم کو، بالاحقاف، احقاف جگہ میں ہیں، قوم کہاں رہ رہی تھی؟ احقاف، احقاف جگہ کے اندر انہوں نے اپنی قوم کو ڈرایا۔ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ اللہ تعبدوا الا اللہ، فرمایا کہ تم سے آگے پیچھے کتنے رسول جو ہے وہ ڈرانے والے گزر چکے ہیں، اور ڈرایا کس بات سے؟ یہ کہا کہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو، صرف اللہ کی عبادت کرو، وگرنہ اگر تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرو گے تو میں تم پر ایک بہت بڑے عذاب والے دن کا خوف کرتا ہوں، ڈرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بہت بڑے عذاب میں مبتلا کر دیں گے شرک کی وجہ سے۔ اور یہ جو ابھی ہم نے آیات مبارکہ سورۃ الشعراء کی پڑھی ہیں، یہاں پر حضرت ہود علیہ السلام یا قوم عاد کا کوئی تذکرہ تفصیل سے نہیں ہے، تفصیل دوسری سورہ مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، لیکن ہم ایک مقام دیکھ لیتے ہیں تفصیل کے لیے، سورۃ الاعراف کا ایک مقام ہم دیکھ لیتے ہیں۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد جو ہے اس کا تذکرہ تھوڑی تفصیل سے کیا ہے، سورۃ الاعراف کے اندر پارہ نمبر 8۔ صفحہ نمبر 192، صفحہ 192، اور یہاں سے بھی رکوع شروع ہو رہا ہے، صفحے کا تقریباً درمیان ہی ہے، یہ بھی رکوع شروع ہو رہا ہے۔ نکل گیا جی۔ فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ
انہوں نے آ کر کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، مالکم من الہ غیرو، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں۔ یہ جو الہ لفظ آتا ہے نا، الہ، یہ جو عربی جانتے ہیں نا، عربی زبان ہے جن کی، ان کے سامنے یہ الہ والا ذکر کیا جائے نا لفظ، وہ ساری اگلی پچھلی اس دی ڈیٹیل پڑھ لیتے ہیں، انہیں سمجھ آ جاتی ہے یہ الہ کیا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابتداءً دعوت توحید دی ہیں، اپنا پیغام جو ملا تھا وہ مشن پہنچایا، تو اللہ کے پیغمبر نے کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کی تھی، صرف کیا کہا تھا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ جس وقت ان عربیوں نے دیکھا نا کہ شروع میں لا کی تلوار چل رہی ہے اور آگے الہ ہے اور آگے اللہ کے ذریعے صرف ایک چیز کا اثبات ہے اللہ کا، الا اللہ، جب لا کی تلوار چلی انہیں پتہ چل گیا کہ یہ جو ہم نے 360 بت مکے کے اندر بیت اللہ میں لٹکائے ہوئے ہیں، ان کے پلے کچھ نہیں رہا، انہیں سمجھ آ گئی تھی کیونکہ وہ عربی جانتے تھے۔ لیکن ہمارے دوست جو عجمی ہیں، پنجابی، اردو ہیں، یہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں اور قبروں پر بھی جھکتے ہیں، قبروں کی پوجا بھی کرتے ہیں۔ تو جتنے بھی انبیاء کی دعوت قرآن نے ذکر فرمائی ہے، وہ آ کر یہی لفظ ذکر کیا ہے، فرمایا یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم والو اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے، تمہارا کوئی الہ نہیں ہے۔ الہ کی تفصیل کرتا رہتا ہوں میں بعض موقعوں پر، اللہ کے سوا تمہارا کوئی مشکل کشا نہیں، تمہارا کوئی حاجت روا نہیں، بگڑی بنانے والا نہیں، کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا نہیں، نفع نقصان کا مالک نہیں، اولاد دینے والا نہیں، برکت دینے والا نہیں، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی حاجت روا نہیں۔ فرمایا سب کچھ ہے تو اللہ ہے، یہ الہ کا مفہوم ہے۔ افلا تتقون، کیا تم نہیں ڈرتے اللہ سے؟ قال الملأ الذین کفروا من قومی، آگے سے کافروں نے، سرداروں نے کہا جنہوں نے کفر کر چکے تھے، انکار کر چکے تھے، سرداروں نے کہا انا لنراک فی سفاہۃ، بے شک ہم آپ کو فی سفاہۃ، کم عقل تسلیم کرتے ہیں۔ یہ مہذب لفظ ہے، ویسے سفاہہ کا مطلب ہوتا ہے عربی لغت میں بے وقوف، سفاہہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بے وقوف۔ لیکن دیکھیں یہاں پر بھی جو ترجمہ کیا گیا ہے، نبی کے بارے میں وہ لفظ بول رہے تھے تو ترجمے میں بھی بڑا ایک خیال رکھا گیا ہے۔ فرمایا کہ وہ سردار کہنے لگے سفاہہ، ہم آپ کو کم عقل تسلیم کرتے ہیں، صرف اس دعوت کی وجہ سے کہا گیا ہے اور کوئی بات حضرت ہود نے نہیں کی، صرف یہ دعوت دی تو انہوں نے آگے سے نعوذ باللہ کم عقل بے وقوف کہہ دیا۔ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، ہم آپ کو جھوٹوں میں سے سمجھتے ہیں۔ حضرت ہود کو کہتے کہ ہم سمجھتے ہیں نعوذ باللہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں آپ۔ قال یا قوم لیس بی سفاہۃ، حضرت ہود کہنے لگے میری قوم والو میں بے وقوف بھی نہیں، ولکنی رسول من رب العالمین، لیکن میں رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے، پیغمبر بنا کر بھیجے گیا ہوں، تم مجھے بے وقوف کہہ رہے ہو، کم عقل کہہ رہے ہو، اور میری اتنی شان ہے۔ ابلغکم رسالات ربی، میرا مقصد صرف میں تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچانے آیا ہوں، اور میں خیر خواہ ہوں، امین ہوں، امانت دار ہوں۔ اواعجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم، کیا تم تعجب کرتے ہو اس بات سے کہ تمہاری طرف تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک ایسا شخص آیا ہے جو تمہیں اپنے رب کی پہچان کرواتا ہے، جو تمہیں اپنے رب کی پہچان کرواتا ہے، اس بات سے تم تعجب کرتے ہو؟ وہ تمہیں آ کر ڈرا رہا ہے،
اور آیا بھی تمہاری جنس سے ہے، من کم تمہاری جنس سے آیا ہے، یعنی بشر اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ یہ دیکھیں جنس کے ساتھ آگے بریکٹ میں لکھا ہوا ہے بشر، یعنی بشر اللہ نے نبی بنا کر بھیجا۔ اس بات سے تم تعجب کرتے ہو اور ہر قوم نے یہی کہا کہ نبی بشر کیسے ہو سکتا ہے، اور اس بات کی وجہ سے انہوں نے مسئلہ نہ مانا، ایمان نہ لائے، اور کہتے رہے نہیں نہیں نہیں، نبی بشر نہیں ہو سکتا، نبی کوئی فرشتہ ہی ہونا چاہیے، نبی نور ہی ہونا چاہیے۔ اور آج بھی لوگ کہتے ہیں نہیں، نبی نور ہوتا ہے، بشر نہیں ہوتا۔ ہم کہتے ہیں نہیں، قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی بشر ہی ہوتا ہے، اور نبی کا فرمان کہہ رہا ہے کہ نبی بشر ہوتا ہے، اور نبی کی ساری سیرت بتلاتی ہے نبی بشر ہوتا ہے۔ اگر نبی بشر نہیں تو پھر نبی کا جتنا بھی خاندان ہے وہ ختم ہے۔ اگر نبی بشر نہیں تو پھر نبی کا خاندان ختم ہے۔ حالانکہ ہم تو کہتے ہیں کہ نبی کا خاندان ہے، نبی کے چچا بھی ہیں، پھوپھیاں بھی ہیں، نبی کی بیویاں بھی ہیں، اولاد بھی ہے، اور جس کی یہ اولاد، بیویاں، پھوپھیاں، یہ خاندان ہو وہ بشر ہی ہو سکتا ہے، نوری نہیں ہو سکتا۔ حضرت جبریل کے بارے میں کبھی سنا ہے ان کی کوئی اولاد ہو، ان کا کوئی خاندان ہو؟ کبھی نہیں سنا نا، کیونکہ وہ نور ہیں، وہ نور ہیں۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں سن رکھا ہے، اس کے باوجود نہیں مانتے کہ یہ بشر ہیں۔ تو حضرت ہود علیہ السلام کو بھی قوم نے یہی کہا کہ تم بشر ہو، تم نبی کیسے ہو سکتے ہو؟ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطًا۔ حضرت ہود نے فرمایا یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو، اللہ کی نعمتیں یاد دلانا شروع کر دیں کہ اللہ تعالیٰ نے قوم نوح کے بعد تمہیں خلیفہ بنایا، زمین میں نائب بنایا، اور تمہیں فی الخلق کی پیدائش کے اندر اللہ تعالیٰ نے بسطا قوت والا بنایا ہے۔ اور حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کو اللہ تعالیٰ نے کتنی قوت والا بنایا؟ سورۃ الفجر کے اندر اس کا ذکر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد۔ میرے پیغمبر کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ ہم نے کیف فعل ربک بعاد، تیرے رب نے عاد کو کیسے بنایا، کیسے بنایا؟ بڑا مضبوط بنایا، بڑی قوت والا بنایا، بڑے جسم اور جسے والا بنایا، اتنا قوت والا بنایا۔ اللہ خود فرماتے ہیں کہ التی لم یخلق مثلها فی البلاد، کہ ہم نے آج تک ایسی مخلوق شہروں میں پیدا ہی نہیں کی تھی، اتنی قوت والا بنایا۔ ہاتھوں کے ذریعے پہاڑ تراشتے تھے اور اپنے محلات بنا لیا کرتے تھے، پتھر تراش تراش کے ہاتھوں کے ذریعے، اور جتنی اللہ نے قوت دی اتنے ظالم بھی تھے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ وہاں پر فرما رہے ہیں۔ تو یہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا تھوڑی تفصیل سے یہاں پر تذکرہ اللہ نے فرمایا کہ کیسے وہ تبلیغ کرتے ہیں اور قوم جواب میں کیا کہہ رہی ہے جی؟ نعوذ باللہ، بے وقوف۔ اور دوسرا مقام ہے نا سورۃ ہود کا، سورۃ ہود جس کا نام ہی حضرت ہود علیہ السلام پہ رکھا گیا ہے کیونکہ وہاں پر حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ وہاں پر قوم والے پتہ کیا کہتے ہیں؟ ان نقول الا تراک بعض آلہتنا بسوء، ہم کہتے تھے نا ہمارے الہوں کو کچھ نہ کہو۔ یہ جو عجیب عجیب باتیں کر رہے ہیں نا ہود علیہ السلام، انوکھی انوکھی گلاں، یہ جو نبی آ کر دعوت دیتا تھا قوم والے اس کو عجیب باتیں کہتے تھے، کم عقلی والی باتیں کہہ دیا کرتے تھے۔ تو کہتے حضرت ہود یہ جو باتیں کر رہے ہیں، یہ جو بزرگ ہیں نا ہمارے معبود، انہاں دی آ لگ گئی ہے، انہاں دی بددعا لگ گئی حضرت ہود علیہ السلام، نعوذ باللہ۔ اس طرح سے بیک کی باتیں کر رہے ہیں۔ آج بھی کوئی اگر یہ جو بزرگ حضرات جن کو پوجا جاتا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی، حضرت علی حجویری، امام بری ہیں، جتنے بھی حضرات ہیں اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں،
جن کی پوجا ہو رہی ہے، اگر لوگوں کو بتلایا جائے نا یہ پوجا کے لائق نہیں، یہ عبادت کے لائق نہیں، یہ نظر و نیاز منت منوتی چڑھاوے کے لائق نہیں، تو پھر آگے سے لوگ یہی کہتے ہیں اس نو بزرگاں دی آ لگ گئی، اس بزرگاں دے خلاف گل کی تھی، اس کو بزرگوں کی بد دعا لگ گئی ہے۔ یہی نبیوں کو ان کی قوم والے کہتے تھے، حضرت ہود کو یہی کہا گیا کہ ان کو بھی بزرگوں کی بد دعا لگی ہے، اس لیے یہ بہکی باتیں کر رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو اس مقام پہ یہ، لیکن حضرت ہود علیہ السلام قوم سے کیا کہتے ہیں کہ میں تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، امانت دار رسول۔ کون سا رسول جی؟ امانت دار رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں کوئی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر رہا۔ فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈر جاؤ اور میری بات مان لو، اللہ سے ڈر جاؤ اور میری بات مان لو۔ یہ الفاظ تقریباً جو شروع والی آیات ہے نا، وہی الفاظ ہیں جو گزشتہ رکوع میں حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آپ نے پڑھے، وہ بھی یہی کہہ رہے تھے، وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ یہ جو انبیاء بار بار کہتے رہے نا کہ ہم آپ سے کوئی اجرت کا مطالبہ نہیں کرتے، پیسے نہیں مانگتے، صرف ہماری بات مان لو، تو یہ جو پیسوں کی نفی ہے یہ بات بتلاتی ہے کہ انبیاء کے آنے کا مقصد صرف اور صرف رب کی پہچان ہوتی ہے، پہچان کروانی ہوتی ہے، اور مسئلہ توحید لوگوں کو سمجھانا ہوتا ہے، یہی مقصد ہوتا ہے، اور ان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون، یہ جو دو باتیں ذکر کی گئی ہیں اس قوم عاد کی، خرابیاں، اور بھی بڑی خرابیاں تھیں، شرک کرتے تھے، کفر، انکار ہیں، باقی ساری خرابیاں، یہاں پر تو دو خرابیاں ذکر کی گئی ہیں، وہ یہ ہیں کہ یہ ایک تو اونچی اونچی جگہ پر بڑے بڑے محلات اور بڑے بڑے یادگار کے لیے جو ہے وہ مکانات بنایا کرتے تھے، بڑے بڑے ٹیلوں پر بڑے بڑے مکانات بنایا کرتے تھے، پیسہ اور ان کے پاس زور قوت تو پہلے سے اللہ تعالیٰ نے دے رکھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے تبعثون، یادگاریں بناتے، بڑے بڑے محلات، جس طرح کے مفسرین نے ان کے محل کا ذکر فرمایا ہے، قصر غمدان یا عمدان، اس طرح کا کوئی نام تھا اس کا، قصر کہتے محل کو، یعنی اس محل کا نام کوئی غمدان یا عمدان تھا، 40 منزلہ وہ محل تھا، اتنا بڑا محل بنایا صرف یادگار کے لیے، اور ان کے جو محلات تھے، کھنڈرات، اس کی یادگاریں، ان کی نشاندہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک چلتی رہیں، اب بھی شاید کچھ ہوں، لیکن اس وقت تک ان کی یادگاریں ابھی باقی تھیں۔ کتنی پہلے یہ قوم آئی ہے، کتنے پہلے، کتنے ہزار سال پہلے یہ قوم گزری ہے، لیکن ان کی یادگاریں جو ہے وہ ابھی تک باقی تھی۔ تو ان کا مقصد صرف یہی ہوتا تھا، بڑے بڑے نشانات، یادگاریں بناتے تھے۔ تبعثون، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کس طرح کیا؟ تبعثون، کھیلتے ہو تم، وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، بڑے بڑے محل مکانات بناتے ہو، اور ان کا نظریہ یہ ہوتا تھا جیسے ہم نے یہاں پر ہمیشہ رہنا ہے۔ انسان بڑی کوٹھی بناتا ہے، محل بناتا ہے، اسے کیونکہ آخرت کی فکر نہیں ہوتی۔ ہمارے شاید اسی منڈی کے علاقے کی کوئی بات ہے کہ میاں بیوی تھے، ان کی اولاد صرف ایک ہی بیٹا تھا، مجھے کسی نے بات سنائی تھی، بیٹا باہر چلا گیا کسی یورپ ملک میں، وہاں پر کماتا رہا اور پیسے بھیجتا رہا، تو یہاں پر اس کے والدین اس کے لیے ایک بڑا محل تیار کرتے رہے، بڑی کوٹھی، بنگلہ کوئی، اور اس کوٹھی اور بنگلے میں اتنا شیشہ انہوں نے لگایا کہ بندہ دور سے دیکھتا ہے یہ بنے ہی شیشے کا ہے، اتنا شیشہ لگایا۔ اور ہوا کیا کہ وہ بچہ، اس والدین کا نظریہ یہ تھا کہ وہ آئے گا، ہم اس کی شادی کریں گے، سب کچھ، یہ اس کے لیے مکان بنا رہے ہیں، لیکن ہوا یہ کہ اس بچے کی وہاں سے لاش واپس آئی،
اس بچے کی لاش واپس آئی، وہ زندہ واپس نہیں آیا، موت آ گئی وہیں پر، تو اس کی لاش واپس۔ اب وہ جو محل بنایا، مکان بنایا، اس کا کیا فائدہ ہوا؟ کوئی فائدہ ہوا؟ تو اللہ فرماتے ہیں مکان اور محل اس نظریے سے بناتے ہیں جیسے دنیا میں ہی ہمیشہ رہنا ہے، مرنا ہی کوئی نہیں ہے، آخرت کی فکر کوئی نہیں ہے نا۔ تو یہی اس قوم کا حال تھا، یہ جو قوم عاد تھی نا، اس کا حال بھی یہی تھا کہ بڑے بڑے محل بنایا کرتے تھے، ہیں بڑے بڑے مکانات، بنگلے، جیسے مرنا ہی کوئی نہیں، لعلکم تخلدون۔ اور آج یہی نظریہ ہم اس امت کا بھی بن چکا ہے، یہاں کتنے جو ہے مکانات اور محلات بنے پڑے ہیں، لیکن ان میں مکین نہیں ہے۔ مکان یہاں بنایا اور رہائش باہر ممالک میں رکھی ہوئی ہے، تو ان کے بنانے کا کوئی فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ۔ اگر وہی پیسہ اللہ کے رستے میں لگ جاتا تو اس کا فائدہ کتنا ہونا تھا، لیکن یہاں جو مکان بنا پڑا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، نہ اس نے ان کے کام آنا ہے، پتہ نہیں پیچھے سے کس نے اس میں رہنا ہے، کون اسے استعمال کرے گا۔ اس لیے انسان کی سوچ یہ ہونی چاہیے، نبی علیہ السلام نے فرمایا انسان کو زندگی ایک مسافر کی طرح گزارنی چاہیے، جس طرح مسافر کا کوئی اپنا ٹھکانہ نہیں نہ ہوتا، آج یہاں ہے کل کسی اور جگہ، چلتے چلتے کوئی اور جگہ، اسی طرح انسان کا ذہن بھی ہونا چاہیے، انسان دنیا کے اندر مسافر ہے، پتہ ہی کوئی نہیں کب موت آ جانی ہے، مسافر ہے نا، مسافر کی طرح زندگی گزارنی چاہیے۔ تو فرمایا وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ۔ اس قوم کی ایک خرابی یہ تھی، یہ فضول خرچی بڑی کرتے تھے، اسراف، فضول خرچی ہے، بڑے بڑے مکان بنا دینے، ان کے اندر رہائش رکھنی کوئی نہیں، صرف یہ کہ لوگ دیکھیں یار اس کے پاس بڑا پیسہ ہے، بڑا مکان ہے، بڑا یہ ہے، بڑا وہ ہے۔ اور آج اس خرابی کی وجہ سے دیکھیے کتنا فساد مچا ہے کہ نکاح بند ہو گئے ہیں، نکاح نہیں ہو رہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ نکاح کے اندر سب سے پہلی چیز یہ دیکھی جاتی ہے کہ اس کے پاس مکان، پیسہ ہے کہ نہیں، گاڑی ہے کہ نہیں، یہ خرابی پیدا ہوئی ہے، نکاح ہونا بند ہو گیا، مشکل ہو گیا۔ اس لیے بڑے بڑے محلات، جن لوگوں کے پاس پیسہ ہے انہوں نے تو یہ محلات بنا کے خرابی پیدا کر دی، لیکن جن بیچاروں کے پاس پیسہ کوئی نہیں وہ پریشان ہیں، وہ پریشان ہیں اب۔ تو اس لیے یہ خرابی اور فساد ایک معاشرے کے اندر، خرابی یہ بھی ہے فساد، اس فساد کی وجہ یہ بھی ہے، جس طرح کہ میں نے گزشتہ جمعے پہ بیان کیا تھا نا، یا اس جمعے پہ بیان کر رہا تھا اصلاح معاشرے کے بارے میں۔ تو اصلاح معاشرہ، اصلاح تب ہی ہو سکتی ہے جب ان خرابیوں کو ختم کیا جائے، ذہن اپنا ٹھیک ہو، اپنی اصلاح پہلے ہو، یہ خرابیاں ختم ہوں گی تو پھر معاشرے کے اندر امن اور سکون آئے گا، وگرنہ امن اور سکون کبھی نہیں آ سکتا، پریشانیاں کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ اس قوم کی اس خرابی کو ذکر فرما کے کیا فرمایا کہ یہ اسراف ہے، یہ فضول خرچی ہے۔ اور اسراف، فضول خرچی کرنے والے کے بارے میں اللہ تعالیٰ دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں شیطان کا بھائی۔ فضول خرچی کرنے والا، اسراف کرنے والا کون ہوتا ہے جی؟ شیطان کا بھائی ہوتا ہے۔ اور جتنے بھی بڑے بڑے مکان بنا کے لوگ باہر چلے گئے ہیں وہ سارے اسی لسٹ میں آ گئے، شیطان کے بھائی بنے کہ نہ بنے ہیں۔ تو اس لیے اپنے ذہنوں کو بدلیے۔ جتنے لوگوں نے یہ ذہن بنا رکھے ہیں نا، بڑا محل بنائیں گے، بڑی کوٹھی بنائیں گے، زلزلہ آیا ایک ہی جھٹکا لگا تو سارا کچھ ختم۔ یہ ترکی میں جو زلزلہ آیا تھا کتنا نقصان ہوا ہے۔ تو فیس بک پہ دکھا رہے تھے، ایک بوڑھا ہے اس کی تصویر آئی ہوئی تھی، کہتے ہیں 3 منٹ پہلے یا کچھ سیکنڈ پہلے یہ 3 بڑی بڑی کوٹھیوں کا مالک تھا، اور 3 منٹ کے بعد یہ 3 روٹیوں کا بھی مالک نہیں رہا، وہ بھی مانگ رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ تو ایسے جو ہے وہ عبرت بناتے ہیں لوگوں کو، لیکن پھر بھی لوگوں کو سمجھ نہیں آتی۔ تو یہ جو بھی بڑے بڑے محلات اور مکانات بنے، اب ان کے کھنڈرات باقی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے عبرت کے لیے چھوڑے ہوئے ہیں کہ ان سے عبرت حاصل کر لو۔ تم سے کتنی بڑی مضبوط قوم آئی ہے، لیکن ان کی مضبوطی ان کے کام
نہیں آئی، اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی ہلاک کر دیا تھا۔ انہوں نے بھی معجزوں کو جھٹلایا۔ ان کا جو مشہور معجزہ ہے آپ کو یاد ہے، حضرت ہود علیہ السلام کو جو مشہور معجزہ دیا گیا تھا، بڑے بڑے معجزے جو ہے وہ قرآن کے اندر ذکر ہیں، جس طرح باقی انبیاء کو معجزے ملے، معجزوں کا انکار کرتے گئے، اللہ کو جھٹلاتے گئے، نبیوں کو جھٹلاتے گئے، پکڑ۔ جس طرح کہ حضرت صالح علیہ السلام ان کو معجزہ دیا گیا اونٹنی کا، لیکن کچھ بدبخت اٹھے اور انہوں نے اس اونٹنی کی جو ہے وہ ٹانگیں کاٹی اور اس سے جو ہے وہ ذبح کر دیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں پکڑا کہ نہ پکڑا؟ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے، ڈرنا چاہیے۔ تو دوسری جو خرابی ان کے اندر ذکر کی گئی، وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، فرمایا جب یہ کسی کو پکڑتے تو اس پر ظلم کرتے۔ ان کی ایک یہ بھی خرابی تھی، لوگوں سے کام کروا لیا کرتے تھے لیکن ان کو پیسے نہیں دیا کرتے تھے، اجرت۔ وہ غریب لوگ تھے جو سائڈوں پہ رہتے ہیں، بستیوں میں، چھوٹی چھوٹی بستیوں میں اپنا گزارا کر رہے تھے، ان کے پاس آتے شہر میں اور ان کے کام کرتے، آ کے مزدوری کرتی، شام کا وقت ہوتا انہیں مار مار کے بھگا دیتے، ان کو پیسے نہ دیتے، اجرت نہ دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب ظلم کرتے ہو، تم پکڑتے ہو کسی کو تو اس پر ظلم کرتے ہو، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا اللہ سے ڈر جاؤ اور میرا کہا مانو، اللہ سے ڈر جاؤ۔ جب اللہ کا ڈر دل میں آ جاتا ہے پھر بندہ ظلم نہیں کرتا کسی پر، پھر ظلم نہیں کرتا، اس لیے دل میں اللہ کا ڈر ہونا چاہیے۔ ظالم اور جبار سرکش نہیں بننا چاہیے، ہر وقت یہ ڈر ہونا چاہیے کہ اگر ہم ظلم کریں گے، جبار اور سرکش بنیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق عنایت فرمائے جی۔